حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال یہ تھا کہ وہ عورتوں کے ہوتے ہوئے اپنے جذبات کی خواہشات کی تسکین مردوں سے پوری کرتے تھے۔ انہیں یہ بری عادت پڑ چکی تھی کہ وہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، جنسی تسکین کا سامان بجائے اپنی بیویوں سے کرنے کے مردوں سے اپنی جنسی تسکین پوری کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی بات ارشاد فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور یاد کرو کہ جب آپ نے اپنی قوم کو فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا؟ اتأتون الفاحشۃ، کیا تم برائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اب ان کے اندر یہ دو قسم کے جرائم تھے، یعنی ایک ہی جرم کے اندر ان کے دو جرم تھے۔ ایک جرم تو یہ کہ وہ اس برائی کا ارتکاب کرتے کہ عورتوں اپنی بیویوں سے تسکین کی بجائے مردوں سے تسکین حاصل کرتے، اور پھر وہ یہ کام کھلے بندوں کرتے۔ یعنی جو جنسی تسکین ہے، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے جائز راستہ ہے بیوی، اور اپنی بیوی کے ساتھ جس کی جنسی تسکین کا بھی حکم یہ ہے کہ علیحدگی میں اور تنہائی میں، خلوت میں حاصل کی جائے، حتیٰ کہ اس وقت میاں اور بیوی کے درمیان گفتگو بھی نہ ہو، اور میاں بیوی کے درمیان جو اس وقت کے معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو بھی کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا گیا۔ یعنی کوئی عورت اور کوئی مرد ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے کہ ایک بیوی کے ساتھ اس کے شوہر کا، اور اسی طرح شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھا جائے، اسے مخفی رکھا جائے۔ وہ بات میاں اور بیوی کے درمیان رہنی چاہیے۔ اس کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے کرنے سے بھی اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا کہ بچو، یہ تذکرہ کرنے سے بھی بچو۔ لیکن قوم لوط کا حال یہ تھا کہ وہ مردوں سے بدفعلی کرتے، اور یہ بدفعلی کھلے بندوں کرتے، باقاعدہ اس کے لیے مجلسوں کا انعقاد کرتے، باقاعدہ اس کے لیے آپ سمجھ لیں مجمع لگاتے، مجمع، میلہ ہوتا، ایک میلے کا سا ماحول ہوتا، لوگ اکٹھے ہوتے، اور لوگ ایک مرد کو ایک مرد کے ساتھ یہ برا عمل کرتے ہوئے دیکھتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے استغفر اللہ، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم برائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، فرمایا کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے بیویوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو بڑے نادان لوگ ہو۔ اَإِنَّكُمْ، کیا تم لَتَأْتُونَ، تم آتے ہو الرِّجَالَ، مردوں کے پاس شہوتاً، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، مِن دُونِ النِّسَاءِ، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر۔ اپنی خواہش تم مردوں سے پوری کرتے ہو، بلکہ تم تو بڑی ہی نادان قوم ہو۔